آپ کی بتائی تھیں ہر خواب کا وہی ہونا ضروری تو نہیں ہے، لیکن خواب یعنی نیند کی حالت میں بھی وہی آ جاتی تھی۔ اور اسی طرح بڑا عارضہ موت ہے، کسی کی نبوت کسی پیغمبر کے فوت ہونے سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہاں جس کی نبوت ختم کر دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا پہلے چاہے تمام انبیاء کی تصدیق ہو، جب تک آپ کی تصدیق نہ ہوگی نجات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ پیغمبر کی کسی مصروفیت کی وجہ سے، اپنے کام کاج میں جنت دلچسپی کی وجہ سے، اپنے فرائض جو ہیں نبوت کے ان سے کبھی غفلت تو ہوتی ہی نہیں، لیکن ایک انسان اپنے کام میں مصروف ہے۔ ظاہر ہے انسان کے حالات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے، گھر جاتے تھے، گھر والوں سے ملتے بھی تھے، ملاپ بھی ہوتا تھا، صاحب اولاد تھے۔ یہ سارے حوالے جو ہیں نا ان کا کوئی اثر نہیں نبی کے اوپر ہوتا۔ نبی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تو کئی باتیں بڑی عجیب لطیفے بن جاتی ہیں۔ ہمارا جب چھوٹا بیٹا ہوا نا اوکاشا، تو مجھے ایک مولانا صاحب ہمارے جامعہ کے فارغ ہیں، تو وہ بھی شیخ الحدیث نے، انہوں نے فون کیا تھا، استاد جی سنیا کہ تہاڈا بیٹا آیا ہے۔ میں کہا یار کو ماڑی گل ہے، بیٹا ہوا ہے تو ٹھیک ہو گیا ہے۔ نہیں واقعی ہوا ہے، واقعی ہوا ہے یار، یہ کون سی عجیب بات ہے۔ نہیں جی سنا نہیں کہ شیخ الحدیث المنڈا، میں چلو پھر ابھی شیخ الحدیث نہ سمجھو۔ جی تہاڈے میرٹ تو پورا نہیں اتریا سی۔ میں کہا اس عمر میں نبی پاک کے ہاں ہوا تھا یا نہیں؟ کہتا وہ تھے تو ہے جی، تو میں پھر چلے شاید ادھر ہو سکتا ہے تو ادھر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ویسے تہاڈی دل کا مرضی تھی، شیخ الحدیث مننا ہے نہیں مننا تہاڈی مرضی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے عوارض ہیں، ان میں سے کوئی ایک عارضہ بھی نبوت میں نہ مخل ہوتا ہے، نہ رکاوٹ ڈالتا ہے، نہ اس کو متاثر کرتا ہے۔ نبی ہے، جب اللہ کا فیصلہ ہو گیا سب، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول ہونے کی حیثیت سے نبی کی ہر کیفیت ہی ہمارے لیے نمونہ بنا دی۔ کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ گھر والوں نے جو باتیں بتائی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے وقت رمضان میں جنبی ہوتے تھے، کھانا کھا لیتے بعد میں غسل کر لیتے، ایسی کیڑی لوگ، صرف رہنمائی کے لیے، لوگوں کی رہنمائی اور ان کی آگاہی کے لیے سارے واقعات ہیں۔ یہ کپڑے نو جانا جی لگا تو لیا جی کہ تو میں یار سانو نہیں کر، یہ سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ وحی جس سے مراد اللہ پاک کی وہ کلام اور بات چیت جو اپنے پیغمبروں میں سے کسی ایک پر اتاری جائے یا ان سے کی جائے، اس کو شریعت اسلام کی اصطلاح میں وحی کہا جاتا ہے۔ اب وحی جو ہے نا جی، اس کی مختلف قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، لیکن انبیاء کے حق کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کی 3 قسمیں ہیں بنیادی طور پر۔ وحی کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی قسم یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات کسی پیغمبر کو سنا دے کسی انداز میں بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بات سنی، وہ براہ راست بات نہیں تھی، لیکن بظاہر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کو ایک درخت کی جانب سے آواز آئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ پہلے تو کہا یا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اگلے لائن گئے، آواز آئی یا موسیٰ، حضرت موسیٰ ادھر ادھر دیکھنے لگے ہیں، یہ تھے مینوں جاننے والا کیڑا، میں سمجھتا مجھے کوئی پہچانتا جانتا نہیں ہے، تو یہ کدھر سے آواز آئی ہے؟ ادھر ادھر دیکھا تو پھر آواز آئی انی انا ربک، اللہ اکبر، فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ۔ اب یہاں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سما کی صورت میں،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم استماع کا ہے، استماع سماع سے بھی اضافی ایک عمل ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکم دیا توجہ کریں، توجہ ہو گئی اور سماع ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام سنا دے کسی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے ہم کلام ہونا بھی ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ سننا اللہ تعالیٰ کی کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسے ثابت ہے صحیح احادیث سے۔ دوسرا طریقہ یا وحی کا دوسرا انداز جو ہے اسے وحی رسالہ کہتے ہیں، بواسطہ فرشتہ۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آواز ہے، سنی پیغمبر نے۔ دوسری صورت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود پیغمبر سے کلام نہیں کی، بلکہ پیغام بھیجا ہے ایک فرشتے کے ذریعہ۔ اس کی آگے کئی صورتیں ہوں گی، لیکن قرآن مجید میں موجود ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب اور یرسل رسولا فیوحی باذنہ۔ یہ من وراء حجاب کی بات پہلے ہو گئی ہے، اور وحی کی صورت وحی تلقی بعد میں آئے گی۔ دوسری صورت ہے اور یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، پیغمبر پیغام لے جانے والا فرشتہ جو ہے نا وہ بھیجا جاتا ہے، جیسا کہ انہ لتنذیر رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ تو تیسری صورت وحی تلقی ہے، یعنی کوئی بات آواز کے بغیر سمجھ جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے افہام کی بنیاد پر ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ایسے خیالی بات ہے جس طرح کہ ہمارے خیالات اور تصورات منتشر ہوتے رہتے ہیں، بکھرتے رہتے ہیں، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، اور یہ ایسے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سکھانے، جس طرح فتلقى آدم من ربہ کلمات، ٹھیک ہے، ایسے ہی اس کو کہتے ہیں تلقی بالقلب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ فرمایا ہے کہ حضرت جبریل نے میرے دل میں یہ خیال پیدا کیا، ان روح القدس نفث فی روعی۔ تو بنیادی قسمیں یہ تین ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ تو اللہ کی کلام سنانے اور پیغمبر کے سننے کا انداز بھی وحی کہلاتا ہے، یہ ایک قسم ہے۔ اور دوسرا فرشتے کے واسطہ سے کوئی پیغام ملنا، یہ بھی وحی کہلاتا ہے۔ اور تلقی بالقلب بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ البتہ ان میں سے ہر ایک کی مختلف صورتیں ہونے کی بنیاد پر محدثین نے وحی کی صورتیں جو ہے نا وہ زیادہ بیان کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وحی کی صورتیں جو ہیں وہ 7 بیان کی جاتی ہیں۔ ایک صورت خواب کی ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سچے خواب آتے تھے۔ یہ خواب جو ہے نا وہ عام لوگوں کے بھی سچے ہو سکتے ہیں، جیسے اس کے متعلق بھی تھوڑی سی بات ہو چکی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھے یا کسی اور پیغمبر نے، ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر کوئی آدمی ویسے سچا ہو اس قدر ہی اس کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصدقہم رویان اصدقہم حدیثا، سچی باتیں کرنے والے لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ ویسے خواب کئی قسم کے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، اور جن میں انسان لگن مگن رہتا ہے وہ بھی خواب بن جاتے ہیں۔ اور ایک ڈراؤنے خواب رویا تحزین جنہیں کہتے ہیں، پریشان کن اور ڈراؤنے خواب، یہ شیطانی اثر ہوتا ہے۔ اور ایک خواب ہے جو مومن کا خواب، نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ قرار دیا گیا ہے، لیکن پیغمبر جسے نامزد کیا جاتا ہے اس کا خواب بالکل اسی طرح ہی وہی ہوتی ہے جس طرح کہ اللہ کی کلام سننے سے یا کسی فرشتے کے ذریعے حاصل ہونے والے یا دل سے سمجھی گئی وہی جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال صورتوں میں سے پہلی صورت جو ہے نا
جو سب سے عام ہے وہ منام ہے، خواب۔ دوسری صورت یہ کہ فرشتہ، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احیانا یاتینی مثل صلصلۃ الجرس، ٹلی کی آواز کی طرح آواز ایک پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ دل میں ہی کوئی چیز ڈال دی جائے۔ ویسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علمی اعتبار سے بھی اور ذہانت و فطانت کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ بنایا تھا، اسی لیے آپ کے اجتہادات کی اللہ تعالیٰ توثیق فرماتے تھے۔ جی، تو یہ تیسری صورت ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ فرشتہ انسانی شکل اختیار کرے۔ فرشتہ تو آیا ہے لیکن وہ انسان بن کر آیا ہے۔ پانچویں صورت ہے کہ آیا تو فرشتہ ہی ہے لیکن اپنی اصل حالت میں آیا ہے۔ اس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے میں نے دیکھا کہ ان کے 600 پر، اللہ اکبر، ان سے ایسے جیسے موتی یا واقعیت اور جواہر وغیرہ نکل رہے ہیں، ایسا انداز تھا۔ اور چھٹی صورت، اللہ پاک ہم کلام ہو کر بات کریں، چاہے بیداری کی حالت میں جیسے معراج کی رات بات چیت ہوئی، اور یا پھر خواب میں بھی، جس طرح کہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، مسند احمد میں بھی، اللہ اکبر، کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لیٹ ہو گئے، تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جگاتے نہیں تھے، چاہے نماز کا وقت ہو بھی جاتا تھا، ہم کبھی یہ کوشش نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا بھی تھا کہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ تو پھر نیند کی حالت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور احکام کا سلسلہ، نزول احکام کا جاری رہتا تھا، اس لیے ہم نہیں جگاتے تھے۔ اس لیے خیر لیٹ تو ہو گئے، بعض صحابہ کرام باہر نکل کر دیکھنے لگے کہیں سورج تو نہیں چڑھ گیا، اتنی لیٹ ہو گئے، لیکن آپ تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھائی، اور اس کے بعد فرمایا علی مصافکم، اپنی صفوں پر بیٹھے رہو۔ اس کے بعد آپ نے بات چیت شروع کی اور فرمایا کہ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ میں لیٹ ہو گیا، لیکن یہ نہیں تو پتا میں لیٹ کیوں آیا ہوں، میں دس دیا تو میں کہ نماز تو افسرانہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آج رات معمول کے مطابق جب میں بیدار ہوا، وضو کیا اور نماز شروع کی تو نماز میرے لیے مشکل ہو گئی، میں نے نماز چھوڑ دی۔ ہمارے لیے بھی یہی اللہ کا نبی پاک نے حکم دیا ہے، تہجد پڑھتے ہوئے اگر وہ جو ہوتا ہے تو پھر سو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کہتے ہیں میں سو گیا، اب سویا تو اسی وقت نیند غلبہ ہو گیا، پھر خواب آئی، خواب میں نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا بہترین صورت میں، لیکن وہاں بات چیت ہو رہی تھی، کوئی شور سا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھا یہ کیا رولا پیا ہے، مجھے نہیں پتا جی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ جو ہے نا میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، مجھے اس سے اتنا سکون محسوس ہوا، اتنا سکون محسوس ہوا، اللہ اکبر، کہ میں نے ٹھنڈک جو ہے اپنے سینے تک محسوس کی، اور ایسے معلوم ہوا جیسے کوئی روشنی ہو گئی ہے، اور جیسے بات سمجھ میں آنے لگی، وہاں سمجھ آئیے میں ہاں فرشتے بات چیت کر رہے ہیں، کس موضوع پر بات کر رہے ہیں جی؟ کفارات کے متعلق وہ بیان کیے۔ اللہ اکبر۔ پھر بات ختم ہو گیا، نہیں کیا بات کریں، درجات کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک صورت ہے وحی کی صورتوں میں سے، یعنی نیند کی حالت میں اللہ کا بات چیت کرنا۔ اور ساتویں صورت وحی اسرافیل کہلاتی ہے۔ حضرت امام شابی سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو فطرت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے، اس میں بھی حضرت اسرافیل علیہ السلام آتے جاتے رہتے تھے، اور اکا دکا بات کلمہ کر کے نا آپ کو ذرا ٹھنڈا اور سکون دلاتے رہتے تھے۔ تو یہ ہیں وہ صورتیں جو وحی کے متعلق اختیار کی گئیں انبیاء کے حوالے سے۔ تو اب یہاں ہے
یہ جو انداز وحی کا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے ہو گیا، کس بنیاد پر ہوا؟ یہی میں نے کہا تھا قواعد بیان کرنا مقصد نہیں۔ الی رسول اللہ سے مراد صرف محمد رسول اللہ ہیں، جن کے متعلق یہ بات ہوئی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ۔ ہاں جی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے بیان اس بیان میں کہ کیسے ہو گیا آغاز، کیسے ہوا آغاز یا کیسے ہوئی ابتدا وحی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 40 سال لنگ ہیں، کوئی نہیں ہوا، ان کی ہوا ہے، کیا خیال ہے؟ بقول اللہ عز وجل، یعنی یوں سمجھو کہ یہاں اللہ پاک کے اس ارشاد کی ہی حقیقت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، بے شک ہم نے آپ کی طرف اسی انداز میں وحی کی ہے جیسے پہلے انبیاء حضرت نوح اور دیگر ان کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف کی ہے۔ جس طرح اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے روزے تو آیات کو نمے نہیں آئے، پہلے ہم یہ رہے ہیں۔ ایک تو پہلو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ ہم نے آپ کی طرف وحی اسی طرح کی ہے جیسے پہلے انبیاء کی طرف کرتے تھے۔ حضرت نوح سب سے پہلے رسول تھے یا ان کے بعد پیغمبر جو آئے، اس لیے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، پہلے انبیاء بھی ہمارا یہ کام کرتے رہے، آپ نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ پہلے کہہ دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ دوسرا پہلو اس کا پوری دنیا کے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، اور وہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ عقل کے پجاری ہیں ان کے لیے تو یہ چیلنج تھا کہ اس کے جیسی کتاب لاؤ، اس کی صورتوں میں سے کسی صورت جیسی صورت لاؤ، اس کے عالم کا مطلب بھی بیان کر دیا تھا۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ترجمہ میں یہ انداز بطور دلیل کے بھی پیش کر دیا ہے کہ وہی ایسے نہیں ہوئی، تو یا تو اس جیسی کتاب لائیں نہیں تو اس کو مانیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے جو پہلے انبیاء کی وحی کو درست سمجھتے تھے لیکن آپ سے اختلاف کرتے تھے، ان لوگوں کے لیے بھی اس میں بنیاد اور رہنمائی موجود ہے کہ اگر آپ کے خیال میں وہ انبیاء اپنے حالات اور صاف کمالات کی وجہ سے واجب التصدیق تھے تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ان تمام انبیاء نے کی ہے، اس لیے آپ بھی واجب التصدیق ہیں، آپ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ پر ایمان کے بغیر اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، اور ایسے ہی آپ کی اطاعت کے بغیر اللہ کی فرما برداری نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک وہ بنیادی نقطہ ہے جو تمام محدثین کی نسبت امام بخاری رحمہ اللہ نے امتیازی حیثیت میں اختیار کیا ہے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے لیے وہ الہام کی صورت سے ہی بنتا ہے، ورنہ یہ گلاں جڑیاں نے انہیں سوچیاں سمجھیاں نہیں ہوندیاں۔ اللہ اکبر۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ نیچے لکھا ہوا ہے، آیت کو برکت کے لیے ذکر کیا ہے، البتہ ساتھ مناسبت کا بھی انہوں نے مان لیا، تسلیم کر لیا۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبروں میں سے سب سے اعلیٰ پیغمبر تھے۔ اللہ نے کہا نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، لیکن آپ جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس لیے جو تھوڑے وقت کے لیے یا کچھ علاقے کے لیے مبعوث ہوتے تھے، اگرچہ ہم مانتے ہیں ان کی طرف حق ہی آتا تھا، لیکن وہ وقتی بات ہوتی۔ تو اب جس پیغمبر کو رہتی دنیا تک کے لیے پیغمبر بنا دیا گیا ہے، تو یہ کہیں کہ وہ ایسے ہی ہو گیا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ پکا ہوتا ہے، اللہ کا ہر فیصلہ سچا ہوتا ہے، برحق ہوتا ہے، اسے ماننے میں ہی فلاح اور نجات ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو مدعا